بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم کاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کے جواب میں، توحید کے جواب میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے جواب میں ان کو پوری جماعت کو اپنے اپنے علاقے اور زمانے کے اندر بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لسانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، دونوں طرح ہی جو تشدد ہو سکتا تھا عوام نے کیا ہے۔ طعنوں کی صورت میں، غلیظ قسم کے جملوں کی صورت میں، اور جہاں ان کی طاقت تھی وہاں جسمانی اذیتوں کی صورت میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بڑے سردار تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح ایک عام سے انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، جو آپ کے پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی وہ مسکین ہیں، وہ زمانے کے ایسے لوگ ہیں جو نیچ ذات کے ہیں، وہ بڑے عہدیدار نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی مرتبہ نہیں، نہ آپ حکومت کے بندے، نہ آپ بادشاہ، نہ کوئی ایسی چیز، یعنی ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ اس طرح کے انہوں نے طعنے دیے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے الا انہم هم السفہاء، یعنی اللہ نے ان کے جواب میں یہ کہا، وہ کہتے تھے یہ صحابہ جو ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور جانوں دل و جان سے اتباع کرتے ہیں اور واپس بھی نہیں پلٹتے، یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے ان کا جواب دیا الا انہم هم السفہاء، جو کہنے والے اصل میں وہ بے وقوف ہیں، ان کو انجام کا نہیں پتا، ان کو ان کی حیثیت کا نہیں پتا، ان کو ان کے مقام و مرتبے کا نہیں پتا، جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔
بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک خاتون سی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ شیر خوار، اس کے پاس سے وہ اس علاقے کا چودھری بڑا سردار گزرا، اس کی والدہ نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ اللہ نے بیٹے کو قوت گویائی دی اور بیٹے نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنانا۔ کچھ دن گزرے، ایک خاتون گزری وہاں سے، اور وہ بہت زیادہ مقام و مرتبے والی نہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو وہ پاس سے گزری، ماں نے پھر کہا اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ بیٹے نے، اللہ نے پھر قوت گویائی دی، وہ بچہ بولتا ہے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ اور کیا کہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح بد کردار ہے، اور پھر اس سے پوچھا بچے سے یہ کیوں جواب دیا ہے کہ بول تو رہا ہے پوچھو۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا اللہ کے ہاں اس عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ کتنا اللہ کے ہاں ذلیل و خوار ہے، کتنا ظلم کرنے والا ہے۔ یہ جتنے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جتنے بڑے کلگیوں والے، یہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ جتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بڑے یہ کمپنیوں کو مالک ہیں، یہ اصل میں وہ ہے نہیں جو دکھتے ہیں۔ اکثریت ان کی وہ نہیں ہے جو دکھتے ہیں، جو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع یہی کہ ہمیں کس طرح مسلمانوں کو خاص طور پر اور عام انسانوں کو کس طرح بے وقوف بنایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، کس طرح اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، کس طرح ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ہمیں جو ہے اس طرح کی بھول بھلیوں میں ڈال کر خود اپنا مفاد لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں مذہبی طور پر، تو مذہبی طور پر بھی ہمیں اس طرح الجھا دیا گیا ہے کہ حقیقت سے دور، اللہ کے قریب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھا جائے، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں ایک میں نے پوسٹ دیکھی، پہلے بھی بہت پہلے دیکھی، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی، اس پوسٹ پہ لکھا یہ ایک تصویر ہے پرانی سلائی مشین کی، اور اس کے اوپر لکھا جو اس کو شیئر کرے گا اس کی زیارت کر لیں اور اس کو آگے شیئر کر دیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلائی مشین ہے۔ حیرانی اس بات کی ہے کہ اس کو شیئر کرنے والے لاکھوں میں تھے، اور کون تھے وہ؟ مسلمان تھے، کہ جنہوں نے آگے شیئر کیا وہ لاکھوں میں ہیں۔ اگرچہ نیچے لکھا ہوا ہے بھائی کوئی عقل کرو، کچھ خیال کرو، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو بتانے والے، لیکن اس کے باوجود شیئر ہو رہا ہے اور مسلسل ہوئی جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، مشین ایجاد کس نے کی ہے؟ وہ کب؟ اس کی پہلے وہ تو دیکھ لو ہسٹری کون سی ہے کہ اس وقت مشین تھی بھی یا نہیں تھی، کیا گارنٹی ہے آپ کے؟ اور اس طرح ہی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ دین کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں بغیر تحقیق کے، اور جب آپ کو یہ بتا دیا جاتا، دین کا اوپر نام لگا دیا جاتا، آپ آگے شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے وہ عامل ہیں جن کے پاس جایا جاتا ہے اور وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، خاص کر خواتین اور وہ جن کا ایمان کمزور ہے، سادہ لوگ مسلمان۔ کوئی پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ کوئی پریشانی آتی ہے، ہم کبھی بھی تیار نہیں کہ ہم اپنے اوپر اس کو لے لیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اتنا مشہور ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے میدان میں سب کو بلا لیا کہ بارش کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں بارش ہو سکتی، یہ مشہور واقعہ ہے، اس میں ایک گنہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتا دی۔ اب یہ ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، ایک بندے نے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیا، اللہ تو نے پہلے پردہ رکھا ہے، اب بھی پردہ رکھ دے اور مجھے معاف کر دے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، اللہ یہ ابھی تو انکار ہوا تھا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟
اللہ نے کہا جس نے پہلے میرے ساتھ اتنی غداریاں کی تھیں، اتنی بے وفائیاں کی تھیں، اب اس نے وفا کر لی ہے، اور میں وفا کو جفا میں بدلنے والا نہیں، میں راز کو راز ہی رکھوں گا۔ جب پہلے میں نے اس کو عیاں نہیں کیا، اب کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا اس نے میرے سے رابطہ کیا ہے اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے، میں نے توبہ قبول کر لی ہے، لہذا وہی بارش ہو گئی۔ اب دیکھیں، اگر میں اعلان کروں کہ بھئی اس میں ایک بندہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی، تو ہر بندہ یہ سمجھے گا ہاں ہمارے محلے میں 3 لوگ ہمارے محلے میں ایک کاروبار پہ ہیں، ایک مسجد میں ہی بیٹھا ہے، اپنی طرف دھیان نہیں کسی کا بھی جائے گا۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، کوئی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی، ہماری پوری مجلسیں بری ہوئی ہیں، اور ہم تیار نہیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ بھئی میں وہ ہو سکتا ہوں جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ہم اتنے مسائل سے دوچار ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے جو مذہبی اس طرح کے لوگ ہیں، کوئی پریشانی آئی ہم سمجھتے بھئی یہ کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے، کسی کو چیک کروا لیں ذرا، پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع تو بہت بعد کی بات ہے، پہلے ان کے پاس پھر جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اور وہ جاتے ہی کیا کہتے ہیں جی وہ بھی سمجھدار ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا بھئی آپ کو کچھ نہیں ہے، خاص کر خواتین تو یہ کہتی ہیں کہ یہ بندہ فارغ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، ایویں ہی بہانہ بنا کے بیٹھے۔ اگر وہ کہہ دے آپ پر تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ بڑی اچھی ہیں، آپ دوسروں کا خیال کرنے والی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، تو وہ کہتی اللہ یہ تو سارا کچھ میرے چاہیے کہ میں تو بہت خیال کرتی ہوں، میرے اندر تو ساری اچھائیاں میرے اندر ہیں۔ وہ اتنے جملے بولتے ہیں تو وہ مان جاتی بھئی یہ عمل بہت پہنچا ہوا ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کی یہ فلاں چیز بکی تھی، اس کے اندر آپ کو انعام کے طور پہ گاڑی ملی ہے، گاڑی آپ کی کراچی میں کھڑی ہے، یہ بلٹی یا خود لے جائیں آپ یا بلٹی کے پیسے بھیج دیں، 2 صورتیں، آپ آ جائیں، لیکن آپ کے پاس صرف 2 دن ہے، اگر آ سکتے ہو تو لے جائیں، اس کے بعد یہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا جب ایسی بات ہو تو فوراً بندہ کہتا ہے، اس نے کہا یہ 25,000 بھیجیں، 25,000 بھیج دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو گاڑی چلی گئی ہے، کسٹم والے نے روک لی ہے، وہ 50,000 مانگتے ہیں۔ انہوں نے وہ بھی بھیج دیے، چلو گاڑی تو آ رہی ہے نا، 2 دن میں آپ کی گاڑی پہنچ جائے گی۔ انہوں نے 50,000 پتہ نہیں کہاں سے کر کے وہ بھیج دیا اپنے گھر کے، وہ جس کے پاس ایک مکان کرائے پہ رہ رہا، اس نے جو تھا بیچ کر اس کو بھیج دیا، منہ میں پانی آ گیا، چلو جی وہ ان کے فون بند، سارا کچھ، جس اکاؤنٹ پہ پیسے بھیجے وہ بھی نہیں مل رہے، کہاں کہاں بھاگے۔ کسی نے کہا جی وہ عامل کے پاس جائے، اور اب عامل کا مسئلہ شروع ہو گیا، اس نے پھر جو گھر میں تھا وہ سارا کچھ بکوا دیا، اور جب اس نے کہا بھئی اب آپ جو ہے نا گھر میں وہ فلاں چیز لے آئیں، یہ سامنے بٹھا کے آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ شعبدہ باز جو گھر میں بچا تھا وہ عمل لے گئے اور دوسرے فراڈی لے گئے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، اللہ پر توکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس طرح کے بے شمار فراڈ ہو رہے ہیں، اور ہم فوراً کیا ہے ان شعبدہ بازی میں آ جاتے ہیں، اور توکل اتنا کمزور ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ مغرب نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ اس نے کہا جی عورت کو گھر سے باہر نکلے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، اس کے حقوق برابر کے ہیں، اور اس کو سارا کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ پورا ایک محکمہ ہے، گھر پورا ایک محکمہ ہے، جس طرح قوام مرد کو بنایا گیا ہے، عورت کے پاس بھی ایک پورا محکمہ ہے، اس کی سربراہ ہے وہ گھر کی، وہ گھر چلانے والی ہے۔ لیکن مغرب نے کہا نہیں، یہ محکمہ چھوڑو، باہر نکلو، جو گھر میں کام کرنے تھے اپنے سائیں کے، اپنے شوہر کے، اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے، اپنوں کے لیے جو کام کرنے تھے، وہی عورت نکال کر مغرب نے کیا کیا، وہ ہوٹل میں پہنچا دی جو ہر ایرے گیرے کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے گیم کی ہے۔ آپ ریشو نکال کر دیکھ لیں کتنے خواتین کو انہوں نے بڑے عہدوں پر لگایا ہے، کتنی خواتین ہیں وہاں بھی مردی، لیکن نعرے زیادہ یہ لگوا دیے ہیں کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے، گھر کی ضرورت نہیں ہے، برابر گھر میں چلائیں وہ،
اور وہ کام کرتی ہے. اب ان کے بڑے ادیب, ان کے بڑے دانشور یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, فراڈ ہو گیا ہے, ہم نے نعرہ لگایا غلط, ہماری فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. ہم نے شاید معیشت میں تھوڑا بہت اضافہ کر لیا ہو, لیکن اس سے بڑا نقصان ہم نے فیملی سسٹم کو تباہ کر کے کر لیا ہے. اور ہم ان کے پیچھے لگے ہیں کہ بھئی عورت کو باہر نکالیں, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اپنی خواتین کو, ازواج مطہرات ہیں جو امت کی مائیں ہیں, ان کو کہا ہے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے, بلا ضرورت نکلنا نہیں. یہ تو عورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کے لیے یہ فرمایا تمہارا کام ختم ہو جائے فوراً گھر چلے جاؤ, زیادہ دیر باہر نہ رہو, کہ جتنا جو ضروری کام ہے ختم کرو, سفر کے آپ کا کام ختم ہو گھر چلے جاؤ. لیکن کیا ہے کہ اس طرف ہم لگ چکے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی کرنا چاہیے, اور ہر جگہ پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ریشو ان کی ہے, ہمارے پاس تو وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی, اور بڑی بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وہ خواتین جنہوں نے اسلام کی خدمت کی, علمی خدمت جو ہے, اور بے شمار ایسی خواتین ہیں. لہذا یہ وہ میدان ہے کہ تربیت کریں. جب آپ اپنے آنے والی نسل کی اچھی تربیت کر دیں, معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک دھوکے ہیں جو اس طرح کے ہم کرتے ہیں, اور انہوں نے ہر جگہ پہ وہ اس عورت کو پہنچا دی جہاں مرد کو ہونا چاہیے تھا, وہ کام کروا رہے ہیں, اور گھر میں سسٹم سارا تباہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ میڈیا کے ذریعے اور دوسری باتوں کے ذریعے آن لائن سسٹم کے ذریعے دھوکہ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑی کمپنیاں, آپ آن لائن اس پہ ہوٹل بک کروا لیں, ایئر ٹکٹ کروا لیں, کوئی بکنگ کروا لیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہاں میسج جاتا ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے. اس کمپنی کو ایک میل جاتی ہے, اور جیسے ہی آپریٹر اس میل کو کھولتا ہے, وہ ایسا سسٹم, وہ ان کا سارا ڈیٹا, جتنی ای میلز ان کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں, اور وہ پھر جتنے کسٹمر ہیں ان کو وہ میل بھیجتے ہیں, اور ان کے ذریعے ہیکنگ کرتے ہیں, اور وہ جتنا ان کے پاس وہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے نکال لیتے ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, موبائل پہ فون آتا ہے, انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ موبائل کے ساتھ ایک پن لگاتے ہیں جو چارجر والی تار ہے, آپ کمپیوٹر میں لگائیں تو کمپیوٹر ایک میسج دیتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا تک ایکسیس کرنا ہے یا صرف چارجنگ پہ لگانا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو پبلک جگہ ہے وہاں پہ جو چارجر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ موبائل اٹیچ کریں گے, آپ کا سارا ڈیٹا چلا جائے گا. ان کے پاس چارجر میں وہ سسٹم لگا ہے, وائی فائی, پبلک وائی فائی, وہاں پہ سسٹم لگے ہیں, وہ آپ کا ہر چیز وہ ہیک کر لیتے ہیں. صرف وہ فیڈرل جو یو ایس اے کی فیڈرل ٹریڈ کمیشن ہے, اس نے 2022 کے اندر 56,000 وہ کیسز جو ہیں وہ پکڑے ہیں. اتنے, یعنی یہ ہر جگہ پہ اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ تو وہ ہے کیونکہ جن کا ہر ایک کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے. میں کر رہا تھا بات, مذہبی طور پر ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے, ہم تحقیق نہیں کرتے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لہذا مذہبی طور پہ جتنا مرضی لبادہ کسی نے اڑا ہو, آپ کے پاس سسٹم موجود ہے, یہ جدید سسٹم بھی موجود ہے. آپ خود دانا ہیں, دانشور ہیں, آپ گھر کی ہر چیز اچھی طریقے سے خرید سکتے ہیں اور ہر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے آپ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا, اور بعد میں آ کے رونے جیسے کتنے عجیب و غریب منہ بنا کے انہوں نے کہا جی وہ تو بیڑیا کھا گئے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا, وہ کرتا اٹھایا, تھوڑی سی تحقیق کریں اصل مل جاتی ہے. دین کے اندر اللہ نے اتنی خاصیت رکھی, تھوڑی سی توجہ کریں گے تو اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. انہوں نے قمیض اٹھائی, انہوں نے کہا یہ قمیض تو ساری سلامت ہے, یوسف سلامت نہیں رہا, یوسف کو کیسے کھا لیا ہے. لہذا دین کے اندر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو میرے راستے پہ اللہ نے فرمایا جو میرے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. ہم چلنا نہیں چلتے, کوشش تو کریں, اللہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جو حق ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں چلیں جیسے دین کے بارے میں ہماری کوئی کوشش بھی نہیں ہے, توجہ بھی نہیں ہے, لہذا ہمیں پھر اتنا ہی پتہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں اتنی ہی توجہ فکر کرنے کی ضرورت ہے جتنی ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, اپنے گھر بار کے لیے کرتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اور کتنے فراڈ ہوتے ہیں, یعنی جتنی یہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ پیسے جو ہے آپ اپنے ملک کی جو جتنی ہیں بڑے بڑے ادارے ان سے خریدیں, اور یہ کیا کرتے ہیں آپ, وہ ٹیکس نہیں دیتے.
یعنی کہ پاکستان کی جتنے بڑے بڑے ادارے یہ ان کو ٹیکس نہیں دیتے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. مثلا آپ عدالتوں میں چلے جائیں, آپ کے سامنے وہ سیدھا کہہ دیں گے بھائی یہ آپ کی, میرے ساتھ خود میں نے دیکھا کہ یہ نادرا کا ٹوکن ملا ہے اور ٹوکن جا کر اس کو دکھایا یہ تصویریں لینے میں انتقال کرنے کے لیے. اس نے آپریٹر نے کہا یہ تو استعمال, میں نے کہا نادرا نے کہا ہے اس ٹوکن کو آپ جہاں مرضی یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا. بعد میں اس نے دوسرا جو ساتھ اس نے کہا جس نے پیسے لینے ہیں, اور اس سے پیسے لیے اس نے. جیسے ہی پیسے لیا وہ فوراً سارا کچھ لیگل ہو گیا, فوراً وہ چل گیا. یعنی صرف 300-400 روپے کی خاطر جو ہے وہ 1 منٹ میں لیگل ہو جاتا ہے سارا کچھ. اور وہ کیا ہے کہ آپ اگر اس میں ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا لاکھوں میں ہے, لیکن وہاں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے آپ یہ ٹیکس نہ اتاریں, جمع کروائیں, ہمیں اتنے پیسے دیں, آپ کو ویسے ہی کروا دیں گے. پھر ہم کہتے ہیں ملک پیچھے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز آپ خریدتے ہیں, وہ جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کو کہیں یہ اتنے کی چیز ہے اور اتنا اس کا سیل ٹیکس ہے, اتنا ٹیکس ہے, وہ بھی دیں. ہر چیز میں آپ سے ٹیکس لیتے ہیں, آگے جمع نہیں کرواتے, وہ حکومت کو ملتا نہیں. یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں یہ اور زیادہ بڑے مگرمچھ ہوتے جا رہے ہیں. لہذا یہ وہ وجہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ایک کنٹرول کیا. اسی طرح انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ایک پروفیسر انہوں نے ایک بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ 2017 کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, اس کے بارے میں جو اس کی رینکنگ ہوتی ہے, یونیورسٹی آف ورلڈ کی جتنی رینکنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے والی, وہ بیجنگ یا چائنا کی کوئی شہر اس میں سے وہ ساری رپورٹ شائع ہوتی ہے. انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ جو ہے یہ سسٹم 76 سے لے کر 100ویں نمبر کے درمیان آتا ہے پوری دنیا میں 2017 میں. 2020 میں انہوں نے رپورٹ کیا کہ اب ان کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. یہ 51 سے لے کر یہ 75 تک چلا گیا ہے, یعنی بہتر ہو گیا ہے. وہ پروفیسر کہتا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے, میں نے اس یونیورسٹی میں پڑھایا ہے کہ یہ ورلڈ لیول پہ یونیورسٹی کا مورال بہتر ہوا ہے اور پہلے سے زیادہ اچھا ہوا ہے. اب دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں جی دنیا کی بڑی رپورٹ پیش ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا. وہ کہتے ہیں آپ کو ہانکنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر میکینیکل انجینئرنگ ہے ہی نہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا غلطی ہو جائے, وہ کہتے ہے ہی نہیں. تو انہوں نے رپورٹ کہاں سے, ایک دفعہ ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, دوسری بار پھر پیش کی ہے اور پھر کمپیریزن کیا ہے کہ یہ ایسے, اور ہم کہتے ہیں جی, اور ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں, وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ عبد الولی خان یونیورسٹی جو ہے وہ 1 نمبر پہ ہے. آپ کو تب مشال خان کا ایک واقعہ ہوا تھا جس پہ مذہبی رنگ کی وجہ سے اس کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا. وہ عبد الولی خان یونیورسٹی میں ہوا. انہوں نے کیا کہ اس واقعے کی وجہ سے کہ پوری دنیا پہ وہ واقعہ پھیل گیا, اور اس وجہ سے یہ بتایا کہ اس کی پڑھائی کا سسٹم جو ہے, اس کی تعلیم ایجوکیشن سسٹم اس کا, وہ اسلام آباد یونیورسٹی سے نیچے چلا گیا ہے صرف اس وجہ سے. اور اس طرح کے واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, یعنی اس کو تعلیم کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس وہ ایک بندہ سوال پوچھنے آیا, کہتے جی مجھے یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ورکر ہیں, میں ڈرائیور ہوں, پیٹرول پمپ پہ جو بڑے کنٹینر ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ میرے سامنے 2 نمبری کرتے ہیں, تو ان کو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کیا کریں ان کو. میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے پہلے بتائیں پھر پتہ چلے گی. انہوں نے کہا جی میری سیلری جو ہے نا 50-60 ہزار ہے, تو وہ ان کے ظاہر بات ہے وہ جو ہیلپر ہوتے ہیں ان کی تھوڑی ہے, جو وہ پائپ وغیرہ لگاتے ہیں, یہ جتنے کنٹینر کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کم ہے. تو انہوں نے, جب میں نیا ڈرائیور گیا تو انہوں نے 2 بڑے ڈرم نکالے پیٹرول کے, اور انہیں تقریباً 60,000 میں سیل کر دی. وہ میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی ایسے ہی چلتا ہے, ہم کیا کریں, مجھے بتائیں کہ ہماری 10,000 سیلری ہے, 10,000 سیلری میں ہم کیسا گزارا کریں گے, چلتے ہی ایسے ہے. کہا یہ 2 ڈرم آپ نے نکالے, کنٹینر نیچے آ گیا تو وہ میئرمنٹ میں کم آئے گا. میں کہا چپ کر جائیں, اس کا حل ہے, ایک کیمیکل ڈالتے ہیں اس کے اندر, وہ کیمیکل اس کی حرارت بڑھ جاتی ہے, درجہ حرارت بڑھتا ہے اس کا, وہ پھیل جاتا ہے. جب پھیلتا ہے تو وہ چھت کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور وہ پورے کا پورے وہ آئے گا سسٹم, یعنی کہ میئرمنٹ کے اندر وہ ٹھیک ہوگا. کہ پھر اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا, وہ آ کے پیٹرول پمپ کو دے دیتے ہیں, اسی طریقے سے وہ زیادہ ہی ہوتا ہے.
اور جو آگے پیٹرول ڈلوائیں گے یہ پیسے انہی سے نکلیں گے. لہذا یہ سسٹم ہر جگہ پہ کہ وہاں سے بھی انہوں نے نکالا, پیٹرول پمپ والے بھی نکال رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی, پھر ہم کہتے ہیں یہ فلاں مسئلہ ہو گیا, فلاں کون سا حصہ چھوڑیں اور کون سا شروع کریں. جتنے پاکستان میں بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں یہ بنائے گئے, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. اگر آپ دیکھیں نیتوں کو اللہ جانتا ہے, لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ بڑے مل اونر ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے ٹیکس چھڑوانے کے لیے ٹرسٹ بنائے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ چلا رہے ہیں, اور حالانکہ ٹرسٹ بھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں, ٹرسٹ بھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو کما کر دے رہے ہیں, لیکن حکومت کو جھنسا دینے کے لیے کہ ہم تو یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. آپ کوئی مسئلہ ہو عوام کو یہ کام نہیں, افواہ اڑا دی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, لیکن 10 دن کے بعد وہ ہو جاتا ہے. 10 دن کے بعد وہی, وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا نا, پاکستان میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں, لیکن اگلا مسئلہ یہ کہ ہر افواہ سچ نکل آتی ہے, کہ ہر افواہ جو ہے وہ بعد میں ٹھیک ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو کل پرسوں ہوا ہے پورے ملک کے ساتھ, وہ ایران نے کیا ہے. یعنی 65 کے اندر, آپ کو شاید پتا ہو جو جاننے والے, 65 کے اندر پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا, پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. وہ کچھ ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا, لیکن اس وقت 1965 میں پیٹرول اگر کسی نے دیا تھا بھارت کو تو وہ ایران نے دیا تھا, اور 71 کے اندر اڈے اگر دیے تھے تو وہ ایران نے دیے تھے. اسی طریقے سے 2002 کے اندر جو معاہدہ ہوا ہے کہ یعنی انڈیا اور ایران کا, کہ اگر پاکستان کے خلاف آپ کی جنگ لگ جاتی ہے تو ہمارے اڈے آپ کے لیے حاضر ہیں, اور ہم ان کو, اور پھر حمید گل نے یہ کہا تھا کہ آپ جو مرضی میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کے ساتھ بھی حشر کر لینا, کہ ایران اگر اسرائیل پر کبھی حملہ کر سکے, یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. لہذا یہ بین الاقوامی بھی ہمارے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں, ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی ٹارگٹ کلنگ ہے وہ کون کروانے والا ہے, شیعہ سنی فسادات کون کروانے والا ہے, یہ ساری مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے. آپ کہیں گے ہم کیا کریں جی ایران کو, آپ کہیں گے انٹرنیشنل سطح پر ہمارا کیا کام ہے, ہر ایک کو کام پڑتا رہتا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو پہلی 2 آیات پڑھی ہیں میں نے, الا انہم هم السفہاء, اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا. لوگوں نے, اس وقت کے لوگوں نے کہا یہ تو ایسے ہی فقیر سے لوگ ہیں, مسکین سے لوگ ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں, یہ بیوقوف ہے. اللہ نے کہا بیوقوف اصل میں تم ہو, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے, ان کا انجام بڑا خوبصورت ہے. اور اسی طرح انبیاء کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ترقی کی راز نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ہولڈ نہیں ہے, کوئی بڑی آپ کے پاس اقتدار نہیں, حکومت نہیں ہے, لہذا آپ کو ہم مان نہیں سکتے. ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں, دین کے قریب کریں. ادھر بھی ہماری قدر نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ کوا چلا ہنس کے چال, اپنی چال بھی بھول گیا. کم از کم آپ اللہ کے تو رہیں. ہم ان کی نکالی میں اپنا آپ بھی بلا بیٹھے ہیں. ہمیں یہ نہیں ملنے والا تو نہ ملے, اللہ تو مل سکتا ہے, ہمیں جنت تو مل سکتی ہے. آپ اس پر تو قادر, جب آپ اس پر قادر رہیں. صحابہ نے ڈٹ کے دکھایا, پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی. لیکن ہم کیا ہے, نہ ہم یہ للچائی نظروں سے دوسروں کی طرف دیکھ تو رہے ہیں, تب سے تو بہت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس نہ ہمارے پاس دین بچا ہے, صحیح دین بھی نہیں ہے, ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, صرف اور صرف ہیں تو صرف خالی تبصرے ہیں اور صرف باتیں ہیں. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے یا دین نہیں مانا تو کم از کم ٹیکنالوجی میں چلے جائیں. نہیں جا سکتے تو واپس آ جائیں دین کی طرف. یہی ایک پیغام ہے کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں. یہی اصل دین ہے, یہی اصل علم ہے. اللہ کی جس کے ساتھ معیت ہو جاتی ہے, اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ کہیں ڈگمگاتا نہیں ہے. لہذا ہم اللہ کے بن جائیں. اور جب آپ اللہ کے بن جائیں گے, کیونکہ آپ اگر چاہیں نا کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی میں شیطان کا مقابلہ کرنے لگا ہوں, میں ڈٹ کے مقابلہ, کوئی بندہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آخری بات, شاید بات سمجھ آ جائے, خلاصہ اس بات میں ہے, کوئی بندہ شیطان کا مقابلہ, اس لیے اس نے تو صدیاں دیکھی ہیں, اس نے ہر دور دیکھا ہے, ہر داؤ پیچ دیکھا ہے, اس کو پتہ ہے کیسے کسی کو دھوکہ دینا ہے, آپ کیسے مقابلہ. اسی لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ شیطان کا مقابلہ آپ اللہ کی مدد کے ساتھ کر سکتے ہیں, خود نہیں کر سکتے.
تو لہذا یہ شیطانی قوتیں، یہ شیطانی جال، ان سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ساتھ حاصل کر لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔